قرآن کی ایسی آیت جس میں اتنے بڑے یونیورس میں ایلینز کے وجود کو سمبھو کرتی ہے. ہماری یہ دنیا جس میں بہت سے جانور، ہاتھی، شیر، شارک، بلو ویل، برڈز، جیو ہزاروں سالوں سے جیتے آ رہے ہیں اور ابھی تک 2 ملین مخلوق ڈسکور ہوئی ہیں اور یہ آنکڑے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہم اس یونیورس کی بات کریں تو یہ اتنا بڑا ہے کہ انسانوں دوارا اب تک کا سب سے دور بھیجا گیا وویجر 1 جو ہماری دھرتی سے 20 ارب کلومیٹر دور جا چکا ہے، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کو ہی پار کرنے میں 40 سال کا سمے لگا چکا ہے. اور اس یونیورس میں ہم اکیلے نہیں ہیں. نہ جانے کس پرکار کی مخلوق ایگزسٹ کرتی ہوں، یہ وہ پروردگار ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس انفینٹ یونیورس میں ہم اکیلی مخلوق ہیں یا انسانوں سے بھی انٹیلیجنٹ کوئی مخلوق ہے جیسے ایلینز؟ اسی کے بارے میں فرانسیسی سائنٹسٹ فلاسفر ڈیسکارٹس نے لکھا تھا، یہ ثابت کرنے کا کوئی سادھن نہیں ہے کہ ہمارے اس یونیورس میں بدھمان اسپیسیز نہیں رہتے تھے، لیکن ان کا استعمال مان لینے کا وشے ہے. بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایلینز یا خلائی مخلوق کو دیکھا ہے اور ان سے ملے بھی ہیں. یہ بات کتنی سچ ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اور اس کے بارے میں کریٹر کیا کہتا ہے جس نے اتنے بڑے یونیورس کو بنایا؟ جیسے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اس خالق کا اتارا ہوا کلام ہے جس نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا. کیا قرآن میں ایلینز کا ذکر موجود ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں یونیورس کی مخلوق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جیسے سورہ نمبر 74 آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس آیت کا اشارہ اس کائنات میں ایسی مخلوق کی طرف ہے جو رب العالمین کے سوا صحیح کوئی نہیں جانتا. اسی طرح قرآن کی سورہ نمبر 42 آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار چیزیں جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. اس آیت سے یہ بات تو کلیئر ہو رہی ہے کہ ہماری یہ ارتھ یعنی یہ دنیا اور اس کائنات میں موجود مخلوق کے استعمال کا ذکر ہوا ہے. ایسے ہی قرآن کی کئی آیتوں میں جس میں ہم انسانوں کے علاوہ ہمارے اس یونیورس میں کئی طرح کی مخلوق کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اور بھلے ہی قرآن میں ایلینز کا ذکر نہ ہو لیکن پھر بھی ہم مان لیں گے کیونکہ ہیں تو اللہ ہی کی مخلوق. لیکن پھر بھی ہم اس آیت کو سن کر ہم مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل سے بس ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ اللہ اکبر. اگر کچھ نیا جانا ہو تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. سبسکرائب.